چلیں جی جلدی جلدی اب ہم شروع کرتے ہیں مثنوی۔ ذرا منصف و داد کی ہے یہ جا کہ دریا سخن کا دیا ہے بہا، سبس عمر کی اس کہانی میں صرف تب ایسے یہ نکلے ہیں موتی سے حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر، نہیں مثنوی ہے یہ ایک پل جڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نہیں طرز ہے اور نہیں ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیان، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ کتنا بہترین کلام ہے، انہیں خود پتہ ہے کہ یہ میری ساری زندگی یاد رکھا جائے گا جی میرا کلام۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان واقعی سحر البیان ہے۔ اس میں مثنوی نگار کے فن کی تقریباً تمام خصوصیات اپنے معراج کمال پر نظر آتی ہیں، اور اس صورتحال نے اس کو اردو کی بہترین مثنوی اور ایک اعلیٰ درجے کی بیانیہ نظم بنا دیا ہے۔ اس میں ایک عام، فرسودہ اور مافوق الفطرت کہانی ہے جس کو نظم کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ کرداروں کی جس طرح زندگی سے بھرپور تصویریں کھینچی گئی ہیں، اس زمانے کے مخصوص معاشرتی ماحول اور تہذیبی فضا کے جس طرح حقیقت سے لبریز مرقع تیار کیے گئے ہیں، انسانیت اور انسانی اقدار کو جس طرح جگہ جگہ ابھار کر پیش کیا گیا ہے، اور جذبے اور تخیل کے رنگوں کی حسین آمیزش سے فن کی جو گلکاریاں کی گئی ہیں، ان کے مجموعی تاثر سے آشنا ہونے کے بعد اس مثنوی کے بارے میں میر حسن کے خیالات حرف بحرف صحیح معلوم ہوتے ہیں، ان میں تعلی کا شائبہ تک نہیں ہوتا، برخلاف اس کے پڑھنے والے کو ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے واقعی اس مثنوی میں سخن کا دریا بہا دیا ہے۔ اس کہانی میں انہوں نے ایک عمر صرف کر دی ہے، تب کہیں جا کر ان کے قلم سے یہ موتی سے حرف نکل سکے ہیں۔ انہوں نے اس پر بے اندازہ محنت کی ہے، اور اس بے اندازہ محنت ہی نے ان کی اس مثنوی کو مثنویوں میں بے نظیر بنا دیا ہے۔ یہ مثنوی مثنوی نہیں، مسلسل موتی کی ایک لڑی بلکہ ایک پھلجڑی ہے۔ اس کی شہرت کا آفتاب کبھی گہنان نہیں سکتا، اس کی چمک دمک بھی کبھی مان نہیں پڑ سکتی، یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اور اس کی یہ دولت اردو شاعری کے افق پر میر حسن کے نام کا ستارہ بھی ہمیشہ ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ سحر البیان کا بنیادی موضوع وہ کہانی ہے جس میں بے نظیر اور بدر منیر کے عشقیہ معاملات کی تفصیل و جزیات کو پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کہانی میں جہاں تک کہانی کا تعلق ہے کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی سادی سی کہانی ہے جس میں نہ تو ہنگامہ آرائی ہے، نہ ہیجان انگیزی، نہ پیچیدہ اور پرپیچ کیفیت ہے، نہ رمزیت اور نہ تہداری ہے، صرف چند سیدھے سادے واقعات ہیں جن کو نظم کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے، اور یہ واقعات بھی عام واقعات نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان میں حاس فرسودگی کا احساس ہوتا ہے اور کسی قسم کی جدت نظر نہیں آتی۔ اس قسم کے واقعات سے ترتیب دی ہوئی کہانیاں اس زمانے میں اور اس سے قبل بھی اس معاشرے میں بہت عام تھیں، اس لیے میر حسن نے اس کہانی کو اپنی مثنوی کا موضوع بنا کر کوئی نئی بات نہیں کی، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے کہانی کو دلچسپ بنایا اور اس میں مجموعی طور پر ایسی فضا پیدا کی کہ اس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد ایک نیا لطف آتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ مزید یہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پوری مثنوی کی ایک شارٹ سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ہے تو یہ نظم لیکن نثر کی صورت میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کی جائے گی۔ فی الحال میں آگے آپ کو بتاتی ہوں، یہ کہانی ظاہر ہے کہ ایک عام سی کہانی ہے، یہ تمام تر میر حسن کے ذہن کی پیداوار اور ان کے تخیل کی تخلیق نہیں ہے۔ اس قسم کی کہانیاں اس معاشرے میں عام تھیں اور لوگ ان کہانیوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ مختلف مثنویوں اور کہانیوں میں ایسی کہانیوں کا عام رواج تھا، اس لیے میر حسن نے اس عام کہانی میں اپنی اس مثنوی کا موضوع بنا کر کوئی خاص جدت نہیں کی، لیکن ان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اس فرسودہ کہانی میں بھی دلچسپی پیدا کی، اور دلچسپی بھی ایسی جو شروع سے آخر تک برقرار رہتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میر حسن نے اس کہانی کے عام واقعات کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں مجموعی طور پر بڑی حد تک وہ خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں جو عام طور پر کسی کہانی کے پلاٹ میں ہوتی ہیں۔ اس پلاٹ کا سارا حسن ان مختلف واقعات کے بیان میں ہے،
جن میں میر حسن نے اپنی کہانی کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ یہ واقعات آپس میں مربوط ہیں، ان میں ایک منطقی تسلسل ہے، ان کی نظم و ترتیب کچھ ایسی ہے کہ مجموعی طور پر ان میں دلکشی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ توازن ہے جس کا دامن میر حسن نے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اس کہانی میں کسی جگہ بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا اور نامانوس فضا نظر نہیں آتی۔ ساری کہانی اور اس کے تمام واقعات چند اخلاقی اور جذباتی اقدار کے گرد گھومتے ہیں، گویا یہی کہانی کا بنیادی محور ہے۔ اسی لیے کہانی میں انسانیت اور انسان دوستی کے تصورات ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کہانی کا خاصا حصہ مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہے، لیکن میر حسن نے ان مافوق الفطرت باتوں کو بھی کچھ ایسا انسانی رنگ و آہنگ دیا ہے کہ وہ واقعیت سے قریب معلوم ہوتے ہیں، اور ان میں بھی انسانی اقدار کا بول بالا نظر آتا ہے۔ اس کہانی کے مختلف واقعات میں ایک واضح نقطہ نظر بھی موجود ہے، اور اس نقطہ نظر کی بنیاد پر اسی انسانیت اور انسان دوستی پر استوار ہے۔ میر حسن کے سماجی شعور نے بھی اس کہانی میں بڑی جان پیدا کی ہے۔ جن واقعات پر یہ کہانی مشتمل ہے، ان سب میں اس زمانے کے معاشرتی اور تہذیبی زندگی کی تصویریں اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ تفصیل و جزیات کا بیان اس کہانی کا اہم پہلو ہے، اور اس تفصیل و جزیات نے اس کہانی میں ایک حسیاتی شان پیدا کی ہے، لیکن پہلو دار کیفیت کا خاتمہ نہیں کیا ہے۔ جگہ جگہ اس کہانی میں حاسی تہیں ملتی ہیں، اور انہی تہوں کی بدولت کہانی میں تجسس کا عنصر بہر صورت برقرار رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں کرداروں کی مرہون منت ہیں۔ میر حسن نے کرداروں کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ کہانی کی پوری عمارت کرداروں کے سہارے تعمیر کی ہے۔ کرداروں کی تفصیل اس کہانی میں پہلے بیان ہوتی ہے، اور پھر واقعات انہی کرداروں کی حرکت و سکنات کے نشیب و فراز کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ مزید کرداروں کے حوالے سے کیا ہے اس کی کہانی، اس کا پلاٹ، اس کی منطقی ترتیب، اس کی خصوصیات، اس کی عام باتیں، اس کی خاص باتیں اور حسن و قباح، تمام اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، جو کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ فی الحال کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اس میں کنجوسی مت کیا کریں۔ بی ایس کے طالبات، ایم فل پی ایچ ڈی کے طالبات کے لیے یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے۔ مثنوی میر حسن کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی کہانی شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔